اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ٹی وی کی جانب سے پروگرام شفائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عریشہ خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے اور اس عشرے میں ہمیں بہت سی نعمتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی عزت سے نوازا ہے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام محترم سید زین ثاقبی صاحب، السلام علیکم۔ اور انہی کے ساتھ ملک پاکستان کے نامور ثنا خان جناب محترم شاہ زیب حیدری صاحب موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں جناب حیدر علی، السلام علیکم۔ آپ پاکستان کی مختلف چینل سے ایوارڈ یافتہ ہیں اور ہم ان سے سنیں گے شان مصطفیٰ۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ زین ثاقبی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے اور اس سوال پہ بہت گفتگو بھی ہوتی ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ اس سوال پر روشنی ڈالیں۔ جی، بڑا ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ اس کا میں آپ کو کچھ لوجیکلی ایک کہنے کے عشق متعارف کروانا چاہتا ہوں اس میں، کہ یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ آپ کا کوشچن یہ ہے، تو آپ اندھیرے میں نماز پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کا ایک جو انٹرنلی جو کوشچن آ رہا ہے، آنسر آ رہا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ آپ کے اندر اندھیرا نہ ہو تو آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے کیونکہ آپ نے اندھیرے سے بات یہ ہے، اندھیرا کہتے ہیں گمراہی کو، اندھیرا کہتے ہیں گمراہی کو، اور نماز کہتے ہیں روشنی کو، ہدایت کو، رہنمائی کو۔ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنا کیسے ہے، ادا کرنا کیسے، اس میں ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نماز کو ادا مسجد میں کرتے ہیں اور قائم باہر کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ایک کوشچن اور نکل آئے، دیکھیں کیسی پیاری بات ہے۔ اللہ ہے نا عطا کرتا ہے، تو اپنی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ رب ہی ہے جو جس نے زبان عطا کی ہے، جس نے ہمیں اس قوت میں نوازا ہے، بھرپور نوازا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آج آپ نے مجھے بلایا، آپ کا شکر گزار ہوں، سرکار کا ثنا خان ہوں، اتنا سا نوکر ہوں ان کا۔ تو نماز ادا اور قائم میں ڈفرینس یہ ہے کہ اب جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں دوسرا سجدے میں سر تب تک نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کو نہ پا لوں، اللہ کو دیدار نہ کر لوں۔ تو ہماری تو نماز ویسے ہے ہی نہیں دیکھا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے نا، تو وہ اگر چاہے تو کنٹینیوسلی صرف حاضری دیتا رہے کلاس روم میں تو وہ پاس ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہماری تو نسبت ہی اتنی اعلیٰ ہے، اعلیٰ شان والے رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین کا دیکھیں کوشچن ایک اور آ گیا کہ رحمت للعالمین کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ابھی ہمیں تمام جہان نہیں پتہ کہ وہ تمام جہان ہے کیا چیز ہے۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ جب ان کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے تو ہمیں تو پھر نماز بھی ویسے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن ہم اس نماز سے بھی کافی دور ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم صرف حاضری لگواتے رہیں، اور وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ تو ہندوؤں کے لیے بھی رحمت للعالمین، سکھوں کے لیے، ساری وٹ ایور کوئی بھی مذہب ہو، وہ ان کے لیے رحمت للعالمین، یہی ان کی شان ہے۔ لیکن میرے رب کی شان کیا ہے کہ جو میرے نبی کا ہو کر رہے گا وہ میرا ہو کے رہے گا۔ رب نے اس میں نہیں گنجائش بخشی۔ رب نے کہا، عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ثاقب اقبال شامل صاحب فرماتے ہیں کہ جو میرے رب ہیں وہ انہوں نے ایک چیز کی شرط ضرور رکھی ہے کہ اے محبوب ہر چیز کی بخشش ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کو، غلطی گستاخی معاف ہو، علامہ نہیں ہے، لیکن عشق کی بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں تو مینو چھڑ دے، پنجابی چیز آ گئی ہے نا تھوڑا، کہ مینو چھڑ دے، اینو پوچھنا دے، کیوں کہ وہ میرا محبوب ہے، اس کی بات، اس کو کی ہوئی بات وہ برداشت ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے کائنات میرے محبوب کے لیے بنا دی، اور کوئی کسی کو محبوب دیتا ہے اپنا، رب نے دیا، کیوں دیا ہے؟ رحمت للعالمین۔
رحمۃ للعالمین. نماز سے کہاں بات گئی, کیونکہ نماز سکھائی ہی میرے رب کے رسول نے ہے, اور پھر جو قائم کرنا سکھائی, اللہ اکبر. یہاں پہ میں کیونکہ میں اس گھرانے کا نوکر ہوں, تو میں یہ بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نماز ہے یہ قائم کیسے ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہے وہ کیسے ہوئی ہے. وہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ قائم کر کے دکھائی ہے کربلا میں. وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کا ایسا شعر ہے کہ شہید کربلا کے حوصلے پہ دید کے قابل, جہاں صبر مشکل تھا وہاں شکر کرتے. تو میرے قائم میرے مولا حسین, ان پہ ہماری اسلام, ان پہ ہماری جان بھی قربان, کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ ساری سانسیں ہونے سے تو ان کا ساری زندگی مقروض ہے, ان کا ایک ایک سانس ان کی مقروض ہے. تو یہ نماز حسین ہے کہ وہ نماز جو حسین کو وہی دین ہے, وہی دین جنہوں نے بچا کے ہمارے لیے یہاں پہ ہمیں سہولتیں فراہم کر دی, آرام سے بیٹھتے ہیں, سانس لے رہے ہیں, اس سے بڑی کیا بات ہے. اور میں اس چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آج میں سب سے زیادہ شکر اس پہ اپنے اللہ کا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مسلمانوں میں پیدا کیے. تو نہ کسی نہ ہندو نہ عیسائی, مسلمانوں نے پیدا کی. پھر سب سے بڑھ کر حضور کی امت, اس سے بڑھ کر کیونکہ گھر کا نوکر ہے. تو یہی نماز ہے سر. اندھیرا نماز اندھیرے کو مٹاتی ہے. تو جہاں نماز پڑھ لو وہیں روشن, جہاں ذکر حسین ذکر مولا ہو جائے وہیں روشن. بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے. تو زین صاحب, میں آپ سے پوچھوں گی کہ نعت آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. جیسے کہ پہلے آپ نے نماز کے حوالے سے اندھیرا روشنی پہ بات ہوئی تھی. اندھیرا کو روشنی کہہ لیں گے, اس کو آپ شارٹ کر دیتے ہیں ذرا, کیونکہ اصل مقصد نعت ہے. اور جو میرے نبی نے بتایا, انہوں نے کہا کہ رب کو راضی کرو, اصل مقصد نعت ہے. اب دیکھیں کوشچن کیسا آپ کو پیچیدگی کی طرف لے کے جا رہا ہے, ابھی آسانی آ جائے گی. اصل مقصد نعت ہے. میرا رب فرما رہا ہے, میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو. وہ اللہ کی اطاعت کا بتا رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کا بتا رہے ہیں. وہ رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو, ان سے محبت کرو کہ وجہ کائنات ہیں آپ, وجہ کائنات ہیں آپ, اور نعت ہیں آپ. نعت کیا ہے؟ جس میں سرکار کی صرف بس فقط سرکار کا نام یہ ہے, سرکار کی توصیف و ثنا بیان کی جاتی ہے, اسے نعت کہتے ہیں. اور نعت کی اہمیت کیا ہے؟ نعت کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ہے نا ایک سادہ موسم سے یوسف شاہ صاحب کا شعر ہے, دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. کیوں کہ درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اندھیرے سے روشنی کا سفر میرے سرکار کا نام ہے, اور وہی نعت ہے. ابھی بھی اگر کہیں کہ نعت کی اہمیت بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی گنجائش چھوڑی میں نے, کیونکہ ہر انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے, ڈر کے اپنی ماں کو آواز لگاتا ہے. اب ڈر کے اپنی ماں کو آواز لگاتا ہے تو میرے نبی نے کہا کہ وہ شخص منافق کا بھی کیا اس میں آ جاتا ہے, لیکن وہ میں آپ کو اور بتا دوں گا. وہ شخص جو سب سے عزیز تر عزیز چیز کو منہ سے بکری نہ لے, وہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. ایمان مکمل, جب ایمان مکمل نہیں تو وہ شخص کیا رہ جاتا ہے؟ بے ایمان ہو جاتا ہے. تو جب بے ایمان ہو جاتا ہے نا, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. تو سرکار کا نام, سرکار کی نعت ایک وجود کا نام ہے, اور جیتا جاگتا وجود. انسان مر جاتا ہے, روح زندہ رہتی ہے سرکار کے نام سے. میں بھی بچپن سے اس لیے نعت نہیں پڑھ رہا. اب سنیے گا, بڑا یہ محبت کی بات ہے, میرے عشق کی بات ہے.
میں نعت اس لیے نہیں پڑھا، مجھے بتایا گیا بڑوں نے کہ نعت ہوتی ہے. اچھا نعت کا قرب بھی عطائی ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی آپ میں پیدا ہوتا ہے. میرے گھر میں سب نعت پڑھتے ہیں، میری ممی وغیرہ مطلب سبھی ہیں، مطلب بھائی بہن سسٹر وغیرہ سب نعت پڑھتے ہیں. تو ان میں سے سب سے زیادہ تو مجھے آپ سرکار نے ایک لڑکی دی سرکار کچھ نہیں آتا لیکن وہ عزت دیتے ہیں کیونکہ نام ہی ایسا ہے، روح سے نام لینا سرکار کا عزت بخشتا ہے. تو یہی نعت کی اہمیت ہے. اور میں نے جو نعت سے سیکھا، نعت پڑھنا نعت سے سیکھا کہ نعت صرف روشنی جو کہ آپ کی قبر میں اجاگر ہوگی، جب ملک الموت آئیں گے تو وہ فیضیات ہو جائیں گے. کیونکہ جو امت رسول میں عشق رسول میں مبتلا ہوتا ہے اسے کوئی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ زیب حیدری صاحب، میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں ایک کلام سنا دیجیے. سایہ نظر کرم دی، سایہ سایہ نظر کرم دے کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دے کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دے کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دے کر سونے جھولی میری کون بھرے گا، سایہ نظر کرم دے کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دے. میں تیڑی دیا سن لے ہاواں، میں تیڑی دیا سن لے ہاواں، میں تیڑی دیا سن لے ہاواں، شان تیری تو میں صدقے جاواں، شان تیری تو میں صدقے جاواں، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونے آوے، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونے آوے، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونے سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایہ نظر کرم دی. اور ایک دعا ہے بڑا قابل غور شعر. کیا بات، ماشاء اللہ.
दुखड़े मिटा दे लाले मावा दी चोली च पा दे लाले मावा दी चोली च पा दे जग दे सारे दुखड़े मुका दे तेरे हुंदे आका दा डर सोने आवे तेरे हुंदे आका दा डर सोने आवे तेरे हुंदे आका दा डर सोने सोने अर्ज मेरी सोने अर्ज मेरी साया नजर करम दी साया साया सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। इसी के साथ मैं चलूँगी अपने दूसरे सना खान की तरफ। हैदर अली, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम सुना दीजिए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ वर्ल्ड टीम जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा भी मज़ीद इनके चैनल को कामयाबी अता फरमाए ताकि ये इसी तरह हुज़ूर की सनाख्वानी करवाते रहें और इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहे। तो बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ वर्ल्ड टीवी को कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि इससे आगे जो जनरेशन आएगी उनको भी जो है सरकार की हमदो सना का शौक़ पैदा होगा। जब वो हमें देखेंगे पढ़ते हुए सुनेंगे तो काफ़ी जो है ये चीज़ जो है पूरी दुनिया में फैलेगी और सरकार की हमदो सना जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो आइए, जैसे मुझे हुक्म हुआ अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ। काश हो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। मुझको तकदीर ने बहुत अच्छे। उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके बातें सुनता
اصحاب میں بیٹھا ہوتا. مقرر کی فرمائش. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آوازوں کو اسی طرح قائم رکھے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.